انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہم نے دیکھے جناب ہمیشہ راکی سچویشن رہی ہے. ہم چاہتے ہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کیا جائے، لیکن پوزیشن آف ویکنس سے ہم یہ ڈائیلاگ شروع نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پرسپشن بھی آئے، پرسپشن بھی ملے اس قسم کا کہ ہم پوزیشن آف ویکنس پہ ہیں. سو ڈائیلاگ ضروری ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ڈائیلاگ جو ہے جنگ کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے، جنگ کرنے کے پہلے بھی، جنگ کے دوران بھی کیا جاتا ہے، جنگ کے بعد بھی کیا جاتا ہے. ڈائیلاگ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. سو ڈائیلاگ از مسٹ اور ڈائیلاگ شوڈ ٹیک پلیس. لیکن اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ایشوز ہم کیسے ایڈریس کریں، کیسے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ کئی ڈائیلاگ ہو چکے لیکن ان کا نتیجہ ایز سچ آج تک نہیں نکلا. میرے ساتھ موجود ہے اعجاز ایوان صاحب. میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے. اعجاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می اینڈ ٹیکنگ اپ ٹائم فار دا پروگرام. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ از اٹ پاسبل کہ when we sit across the table with the Indians اور وہاں پہ اگر ہم کسی بھی لیول پہ بیٹھے اور اس پہ کوئی نتائج نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے، اور اگر نکل سکتے ہیں تو پہلے اتنا عرصہ گزر گیا کوئی نتائج ایسا سامنے آئے نہیں. جب بھی کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ بات چیت شروع ہوتی ہے، تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہو کے باہر آ جاتا ہے. سو اس وقت بھی ان دا ٹائمز ٹو کم اگر ہم بیٹھے اور کوئی بات کو نتیجہ نکالنا چاہیں تو کیا نکل سکے گا یا نہیں؟ جی تھینک یو رانا صاحب. دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر دو اور سوال پوشیدہ ہیں، اور ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ماضی ہے، کیا بائی لیٹرلزم نے جو ہم نے 1970 سے سملہ ایگریمنٹ سے جس کا اعادہ کیا تھا، ہیز بائی لیٹرلزم پیڈ پاکستان اینڈ انڈیا؟ تو اس کا آنسر تو ہم تاریخ سے صرف نظر نہیں کر سکتے. دا آنسر از نو، کیونکہ سیاچن ایکوپائی ہوا 1970 کے بعد، وہ 84 میں آ کے ایکوپائی ہوا ہے. تو بائی لیٹرلزم کے بعد ہم نے اس میں کارگل بھی اس کے بعد ہوا. تو اگر بائی لیٹرلزم میں کوئی جان ہوتی تو نہ اس کے اوپر کشمیر سولوشن پہ کوئی بات ہم اس کا کوئی حل نکال سکے، نہ ہم ایک چھوٹی جنگ سے وہ ہمیں بائی لیٹرلزم روک سکا، نہ ہمیں لاہور ڈیکلریشن اور سملہ ایگریمنٹ کا کوئی آؤٹ کم نظر آیا. اور اسی طرح سیاچن جو ہے وہ ایکوپائی ہو گیا اس کے بعد. تو بائی لیٹرلزم ہسٹوریکلی ہیز ناٹ پیڈ، کیونکہ ہندوستان بڑا ملک ہے، وہ ایک سٹیٹس کو پار تھی اور ہم چاہتے تھے کہ اس سٹیٹس کو بریک کر کے کوئی راہ نکالی جائے. اب بھی جو ڈائیلاگ کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو ہم اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ نے بھی پرنسپل ڈسپیوٹ کہا، اور جو ہمارے اور انڈیا کے درمیان جو پرنسپل ڈسپیوٹ ہے وہ ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر، اور کشمیر کا حل اکارڈنگ ٹو دا وشز آف دا پیپل آف کشمیر. اب اس کا ہے جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ تو ہے UN ریزولوشن کی صورت میں ان کو پلیبسٹ کا حق دیا جائے اور ایریا کو ڈی ملٹرائز کیا جائے. لیکن آج جو ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کے میں خلاف نہیں ہوں. دنیا، مہذب دنیا ہمیں ڈائیلاگ کی ہی مشورہ دے گی. ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. ڈائیلاگ ہونا چاہیے فرام اے پوزیشن آف ویکنس، جیسے آپ کہہ رہے تھے، فرام اے پوزیشن آف ویکنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو پارٹی پوزیشن آف ویکنس سے ڈائیلاگ میں انٹر ہوتی ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ڈائیلاگ جنگ کے بعد بھی کرنے ہوتے ہیں، جس طرح امریکہ آج افغانوں کے ساتھ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھنے پہ مجبور ہوا 20 برس کی جنگ کے بعد، اور انہی سے ڈائیلاگ کر رہا ہے جن کو وہ سموک آؤٹ کرنے آیا تھا. تو ڈائیلاگ تو ایک جنگ کے بعد کریں یا جنگ سے پہلے کریں، ایک منطقی عمل ہے، اور اس کو ایگزاسٹ کر کے ہی کسی اور ایکسٹریم سٹیپ کی طرف جانا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آج جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اگر آپ اس کو صرف نظر کر کے ڈائیلاگ کی بات کریں گے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری امیدیں کیا ہیں، ہم کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں. کیونکہ آج جو گراؤنڈ ریئلٹی میں تبدیلی آئی ہے، اب مجھے نہیں پتا اس وقت ڈائیلاگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن جو مختلف جریدوں کے حوالے سے مختلف ٹی وی اینکرز نے بات کی، مختلف آرٹیکلز لکھے گئے پاکستانی اور انٹرنیشنل جریدوں میں، ان سے لگتا ہے کہ ڈائیلاگ آن ہے.
اور ہو رہا ہے کسی تیسرے ملک کی، اور وہ یو اے ای کی جو فیسیلیٹیشن کے ساتھ انڈیا پاکستان ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اب ڈائیلاگ جو ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان ہے یا جو بھی لوگ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کی مرضی سے بیونڈ نہیں ہے، ماورا نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وچ از ان ڈائیلاگ ود دا گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ اے ڈفرنٹ پلیس. جس طرح میں نے جو جریدوں میں سامنے آئی بات، کیونکہ اس میں جو بھی ڈائیلاگ کر رہے ہیں دے آر آفس بیئرز فرام بوتھ دا سائڈز، whoever they are آفس بیئرز. وہ ریٹائرڈ لوگ نہیں ہیں، وہ انفارمل چینل نہیں ہے، وہ بیک ڈور چینل نہیں ہے، وہ ایک فارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈائیلاگ ہے ٹیکنگ پلیس ان یو اے ای. دس از ہاؤ آئی کین کنکلوڈ فرام وٹ ایور ہیز بین پریزنٹڈ ان ڈفرنٹ آرٹیکلس. اب جو سوال آپ نے جی پلیز گو ایڈ. جی جو سوال آپ نے کیا کہ اس سے ہمیں ملے گا کیا، اب دیکھیں اگر یہ 2018 کا سٹارٹڈ پروسیس ہے تو انفارچونیٹلی 5 اگست 2019 کو انڈیا ہمیں اس ڈائیلاگ کے باوجود بیٹرے کر چکا ہے. انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ یونین ٹیریٹری ہے، انڈیا کا پارٹ ہے انٹیگرل، ان کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے. جو انہوں نے اپنے آئین میں امینڈمنٹ کی وہ یو این ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کر کے کیا. تو اب اگر انڈیا یو این ریزولوشنز کو تسلیم نہیں کر رہا، انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو وہ اپنا انٹیگرل پارٹ کہہ رہا ہے، کشمیریوں کا سٹیٹس انڈین مسلمز کا ہو گیا ہے، ناٹ ریاست کشمیر کا سٹیٹس واپس ہو گیا ہے. تو اگر وہ یہ سب کچھ کر چکا ہے، ان کا جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کو وہ ڈیزالو کر چکا ہے اور ان کو نیگیٹ کر چکا ہے، تو اب ہم ڈائیلاگ پہ جب جا رہے ہیں تو کیا انڈیا جو ایک ایشو کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہی نہیں ہے، ہم ڈائیلاگ کے ذریعے اس کو یہ بات سمجھا لیں گے؟ جبکہ 72 برس ہم نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دونوں تسلیم کرنے کے باوجود بائی لیٹرلزم نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو اب تو انڈیا ایک ایکسٹریم پوزیشن لے چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر انڈیا اس سے واپس جانے کو تیار ہے تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے. پھر سر کریک کا حل بھی ڈھونڈنا ہے، سیاچن کا بھی ڈھونڈنا ہے، کشمیر کا بھی ڈھونڈنا ہے. اگر ڈی ملٹرائز کر کے پلیبسٹ کروانا ہے تو وہ بھی وہی ایک واحد حل ہے، تو اس کو کرا کے دیکھ لیں. اگر یو این اس طرف نہیں آتا تو کیا بائی لیٹرلی ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں؟ اگر بائی لیٹرلی دونوں اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے پلیبسٹ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. لیکن جو موجودہ پوزیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی حکومت پر کوئی انٹرنیشنل دباؤ ہے، مجھے نہیں لگتا. اور انٹرنلی حکومت کے خلاف کوئی اتنی سٹرونگ موومنٹ چل رہی ہے جو ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، نہیں ہے. کشمیر کے اندر جو اس وقت 2 سال سے کلیمپ ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، اس میں انڈیا کوئی نرمی نہیں کر رہا، اور وہاں بھی ریزسٹنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں سے انڈیا اتنی لاشیں اٹھا رہا ہو کہ وہ ڈائیلاگ پہ مجبور ہو جائے. ٹھیک. تو اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ڈائیلاگ سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ پوزیشن آف پیرٹی سے ہوں گے، پوزیشن آف ویکنس پہ ہوں گے، یا ڈائیلاگ فار دا سیک آف ڈائیلاگ ہوگا؟ یہ جب تک چیزیں واضح نہیں ہوں گی. اور پھر ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت وقت اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس کی کمپلیٹ ریسپانسبلٹی نہیں لے گی، پارلیمنٹ کی طرف میرا اشارہ ہے کہ اگر تمام اپوزیشن پارٹی اور حکومت وقت اس کی اونرشپ لے کے ڈائیلاگ ٹیبل پہ کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں یا خود بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھ جائیں، بات کر کے دیکھ لیں کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے. مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے اور وے فارورڈ ڈائیلاگ ہی ہے. لیکن ڈائیلاگ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا پوزیشن آف ویکنس سے نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس وقت ہندوستان ڈائیلاگ پہ آمادہ لگتا نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو